ارشاد بھٹی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے. بھٹی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. آپ کی پارٹی نے بڑا سویپ کیا ہے ضمنی انتخابات میں, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت مہربانی سر, بہت شکریہ. اگر آپ نے اس کو میری پارٹی بنا دیا ہے تو میں اون کر لیتا ہوں سر. میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. پورے عمران خان کو مبارک, پورے پاکستان کو مبارک. نہیں, بیانیے کو آپ سپورٹ کر رہے تھے نا, بیانیے کو سپورٹ کر رہے تھے آپ. سر میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے, جنہوں نے تبدیلی کو سپورٹ کیا ہے, جنہوں نے جو کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی جب حکومت میں ہے. اور جو بھی تبدیلی کا نعرہ مارے گا میں ان لوگوں میں سے ہوں گا جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ فخر کی بات ہے میرے لیے کہ میں اپنی بساط, اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈالتا رہتا ہوں. میری ورنہ کیا اوقات, کیا حیثیت, لیکن اس کے باوجود حصہ ڈالتا رہتا ہوں. میں تو ہر چیز اون کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ کہنا چاہیے. نہیں, میں بالکل میں اس بات کا شاہد ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان پر جتنی تنقید میں نے کی ہے اس سے زیادہ آپ نے کی ہے. میں خود اس بات کا شاہد ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی فرمائیے. تو بھٹی صاحب یہ ہوا کیا ہے؟ تو سر یہ آپ کو توقع تھی ایسے ہو جائے گا؟ نہیں, میں ان لوگوں میں بھی سے نہیں تھا جو کہہ رہے تھے کہ 2-4 سیٹیں عمران خان لے جائے گا. جو ابھی عطا تارڑ صاحب جو وہ ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب دوسرے ہاتھ سے انگلی دکھا رہے تھے, اور جن کے خیال میں اون چودھری وہ امیروں کی محفلوں میں ڈرگز سپلائی کرتا تھا. جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ عطا تارڑ صاحب والا بھی میرا نہیں تھا. 2-4 والا میں سمجھتا تھا کہ ہو سکتا ہے زیادہ چانسز ہیں حمزہ شہباز 9 سیٹیں گین کر لے اور حکومت بچا جائیں. لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ بھٹو صاحب کے بعد عمران خان یوں آ کے اس پنجاب میں جس پہ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد ہاؤس آف شریف نے زیادہ حکمرانی کی ہے, لاہور میں اور ان کے گڑھ میں اور ان کے گھر میں ایسا ہرائیں, ایسی مجھے توقع بالکل نہیں تھی. اور لیکن یہ کیا ہوا ہے, اس میں عمران خان کا بیانیہ انڈاؤٹیبلی جھوٹا ہے, سچا ہے. آپ ایگری کریں آپ نہ کریں, جس طرح وہ کہتے ہیں مجھے نکالا گیا, جن کو لایا گیا وہ لوگوں نے بائی کیا. یہ کیا ہوا, یہ لوٹا کریسی اور منحرف اراکین, ان کو عوام نے قبول نہیں کیا, اور کچھ حلقوں میں نون لیگ والوں نے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے. اور یہ کیا ہوا, یہ زرداری صاحب, مولانا صاحب, نواز شہباز اکٹھے جب کھڑے ہوں تو لوگوں نے قبول نہیں کیا. مجھے تو کبھی بھی قبول نہیں ہوتا کہ جس طرح جو ان کا ماضی ہے, جو اب حال ہے. اور یہ کیا ہوا, یہ شہباز شریف والد صاحب مرکز میں اور بیٹا حمزہ شہباز پارٹی میں, اور پارٹی مریم نواز اور چلائے نواز شریف اور سلمان حسین سعودی عرب سے ترکی تک ساتھ ہوں. یہ ایک فیملی جو کی سیاست تھی, انہوں نے انفارچونیٹلی سے سبق نہیں سیکھا کہ اور بھی لوگ ہیں پارٹی میں, اس پہ کوئی قبول نہیں کیا. یہ کیا ہوا, یہ 3 ماہ کی کارکردگی, جو اہل تھے, تجربہ کار تھے, لائق تھے, ان کا کوئی پلان نہ نکلا, کوئی منصوبہ نہیں, کوئی ویژن نہ نکلا. یہ کیا ہوا, جو آتے ہی انہوں نے ترامیم کر دی, نیب ترامیم, الیکشن ترامیم, اور اب نومبر کی تقرری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور مہنگائی, بے روزگاری, غربت ان کی پرائرٹی نہیں تھا. خود انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے, اس لیے بھی آنا ضروری ہو گیا تھا کہ نومبر دسمبر میں عمران خان صاحب نے ہم ساروں کو اندر کر دینا تھا. تو یہ سارا, یہ اس کے علاوہ بڑے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں, بیڈ آپٹکس ہے جو وہ ہوا, اس کا عمران خان صاحب نے فائدہ اٹھایا. اور حکومت میں آ کر میں حیران ہوں کہ ملا کیا انہوں نے ان کو. ساری نالیکی, ساری نااہلی, ساری بیڈ گورننس جو محمود خان سے عثمان بزدار تک تھی, وہ ساری انہوں نے اپنے سر لے لی. وہ آج ساری حلال ہو گئی. اور جو ساری کرپشن کہانیاں تھیں وہ ہمیں سنائی, جو ہم نے بھی سنائی کہ تونسا کے بزدار اور گجرانوالہ کے احسن جمیل گجر اور مانیکا فیملی, ان کی 3 آڈیو سنا کر 3 مہینوں میں کچھ بھی نہ, کوئی ایک مقدمہ نہیں, کوئی FIR نہیں, کوئی کچھ نہیں, وہ بھی ایک توشہ خانہ, اور انہی میں چکروں میں پڑے رہے. اور ووٹ کو عزت دو, جو ان کا سب سے بڑا بیانیہ تھا, جو ان کا سیل ہو رہا تھا بیانیہ, وہ انہوں نے خود ہی ختم کر دیا. چھینا گروپ, علیم گروپ, ترین گروپ, یعنی یہ کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا. اور پھر یہ جو ان کی تجربہ کاری, ان کی اہلیت, ان کی قابلیت کا ایک بھرم تھا, وہ ان 3 مہینوں میں نکل آ گیا. شہباز سپیڈ جو تھی وہ ان 3 مہینوں میں سامنے آ گئی. اور میرے سوال ہیں 2-3, اگر یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عدم اعتماد کیوں لائے تھے,
چلو یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ دن 3 وجہ تھی، ان کے علاوہ آپ تو کہتے تھے ہم اس وجہ سے نہیں لا رہے، تو وہ کیوں لائے؟ اور اگر لائے تو اسی جعلی اسمبلی، اسی جھرلو زدہ اسمبلی جس میں آپ کہتے تھے اس ہمیں قبول نہیں، اس سے آپ اس میں بیٹھنے کے بجائے فریش الیکشن کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اور اس وقت عمران خان ہو سکتا ہے اتنے پاپولر نہ ہوتے۔ پھر ہے کہ پنجاب حکومت اس طرح کیوں بنائی، یعنی یہ جو دوسروں کے مینڈیٹ سے کیوں بنائی آپ نے؟ پھر اوپر باپ نیچے بیٹا کیوں بٹھایا؟ پھر اتنے بیڈ آپٹکس کیوں کیے؟ پھر اتنی کنفیوژن کیوں تھی؟ تو اب کیا ملا؟ اب آپ کو کیا ملا اس سارے چکر میں، اس سارے میں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ کبھی کوئی آپ بخاری استاد سلیم بخاری صاحب ساتھ ہیں اگر، اور آپ بھی ہیں، باقی بھی، تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک بندہ اقتدار سے نکلے، وہ بندہ جس کو جب حکومت کے آخری دنوں میں تھا تو ہم سوچ رہے تھے کہ 10 سیٹیں لیں گے، جب اگر فری الیکشن ہوں گے 11 ہو جائیں گی، یہ تو اپنی اس طرح ہو جائے گا۔ کیا کیا آپ نے کہ ان کے سارے گناہ بخشوا دیے؟ کیا کیا آپ نے کہ آپ سارے ٹوکرے خود اٹھا لیے؟ کیوں؟ افنان اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں، بڑا پرٹیننٹ کویشچن آپ نے پوچھا ہے، لیکن بیفور آئی گو ٹو ہم، بھٹی صاحب آپ نے میری بات کا برا نہیں منانا۔ بھٹی صاحب کو میری آواز جا رہی ہے؟ ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل۔ میں نے کہا جب آپ نے مبارکباد دی نا تو میں نے سمجھا کہ آپ مجھے میں نے سمجھا کہ آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں حج کی، تو حج کی مبارکباد، لیکن آپ نے الیکشن جیتنے کی دے دی، دونوں خوشیاں ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اور میں نے بالکل مذاق میں بات کی تھی، اینڈ آئی بلیو دیٹ ارشاد نہیں، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، میں اون کرتا ہوں سر، میں اون کرتا ہوں، اور اس سے میں اون کرتا ہوں، اور یقین کریں بڑے بھائی آپ کو پتا آپ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، تو وہ مجھے لگا شاید مجھ سے کوئی مذاق میں زیادتی تو نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ یقین کریں یہ نون لیگ بھی میری پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی میری پارٹی ہے، عمران خان طریقہ صاحب بھی میری پارٹی ہے۔ اگر مجھے آپ ہار کی تعزیت کرتے تو میں وہ بھی قبول کر لیتا، لیکن ہمارا اور سر ہم تو سب کو ہم ان سب کو اپنی پارٹیاں سمجھتے ہیں، اور حسب ضرورت ان کی تعریف اور تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کو اپنا نہیں سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا کا، اور کچھ لوگ ویسے ہیں بھی۔ بھٹی صاحب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگوں نے پکی لائنیں بھی لی ہوئی ہیں، یہ بات بھی درست ہے۔ بھٹی صاحب یور اوپینین آن دس، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے گی؟ دیکھیں سر، ایک بات تو یہ ہے کہ جنت سب جانا چاہتے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب کے پی اسمبلی توڑ دیں، پنجاب اسمبلی توڑ دیں، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں تو کیا الیکشن نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے، ڈیفینیٹلی ہو جائیں گے۔ پھر کس طرح یہ اتنے الیکشن ون ٹائم کروائیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر شہباز شریف جو اب 24 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، یہ اگر الیکشن کی طرف یہ اگر وہ اسمبلی سے چلے جائیں، ادھر سے توڑ دیں اسمبلی، یہ تینوں اتحاد کر لیں، تو کیا نہیں ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے۔ لیکن کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ہوں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اپنے گڑھ اور گھر میں ہارنے کے بعد اس وقت یہ الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس 3 ماہ کی کارکردگی کے بعد الیکشن سوٹ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ عمران خان کی اس مقبولیت کے بعد الیکشن میں جانا، جس طرح انہوں نے اس طرح لاہور میں 3 سیٹیں جیت لی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ابھی نومبر کی تقرری باقی ہے۔ باقی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ٹائم ختم ہو گیا بھٹی صاحب، بہت شکریہ، بالکل وقت ختم۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، بھٹی صاحب، سلیم بخاری صاحب، افنان اللہ صاحب، بہت شکریہ۔